آج پڑوسیوں کے حقوق پر بات ہوگی کہ ہمارے لیے ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ کتنے اہم ہوتے ہیں. خوشی اور غمی کا سب سے پہلے جو ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں, اور اگر اچھا پڑوسی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہا جاتا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اور جس حساب سے پڑوسیوں کے حقوق رکھے گئے ہیں تو یہاں تک کہا گیا کہ کہیں انہیں وراثت میں بھی حصہ نہ دیا جائے. اسلامک اسکالر اس بات پہ جو ہے وہ زیادہ ہماری تصحیح کریں گے, ہمیں درست معلومات سے آگاہ کریں گے, لیکن یہاں تک حقوق بیان کیے گئے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم آج کل جو ہمارا دور ہے, جتنی حد تک ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں, پہلے پڑوسیوں کے ساتھ گلی محلے میں کچہریاں لگائی جاتی تھیں اور حال احوال پوچھے جاتے تھے, ایک دوسرے کے گھروں کے بارے میں معلومات ہوا کرتی تھی کہ کیا حالات ہیں. لیکن اب جس لائف سٹائل میں ہم رہ رہے ہیں, سوسائٹیز کے کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, ہمیں اپنے برابر میں نہیں پتا کہ کون شخص رہتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کے حالات کیسے ہیں. تو ہمیں کس حد تک اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, ان سے پوچھیں, ان کے بارے میں معلومات رکھیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کورونا پینڈیمک کے بعد جو صورتحال یکسر تبدیل ہوئی, جس میں ہم بار بار جہاں سے اپنے شو کا آغاز کیا تھا کہ مدد کریں, احساس کریں, اپنی ذات میں تبدیلی لے کر آئیں, اپنے لوگوں کے بارے میں پرکھیں, تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کن لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے جب ہم اپنے آس پڑوس علاقے محلے کے لوگوں کو جانیں گے ہی نہیں. تو ان کے حقوق کیا ہیں پڑوسیوں کے, کس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق دینے کا کہا ہے, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں کراچی یونیورسٹی میں, اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں اسلامک اسکالر بھی ہیں, if I'm not wrong, کہ اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی میں یہاں پر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. آپ کو ویلکم کروں گی ڈاکٹر عاطف اسلم صاحب, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمران صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائن ایکسپرٹ ہیں. عمران بھائی, آپ کی آمد کا اور آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. تو سب سے پہلے عاطف صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی, تو سب سے بڑی سوچ جو میری طرف جاتی ہے وہ یہ کہ آج کل حقوق تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا انفارچونیٹلی کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے, تو پھر ہم حقوق, وہ ساری باتیں ہم پھر کیسے ان پہ عمل کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے, کس حالات میں, کیا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھے موضوع کا آج انتخاب کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں, اور اس دوری میں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے. حالانکہ پڑوسیوں کے حقوق اس حد تک ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قدر تاکید کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں پڑوسیوں کے حساب سے اللہ رب العزت نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. یہاں پر مختلف لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اس کے اندر 3 پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وہ پڑوسی جو آپ کے بالکل قریب ہے, ایک وہ پڑوسی جو تھوڑے سے فاصلے پر ہے, اور ایک وہ پڑوسی جو عارضی وقت کا پڑوسی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شخص جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملتی ہو, تو وہ آپ کا جو ہمسایہ ہے اس کا سب سے زیادہ آپ کے اوپر حق ہے. اور یہ حق بسا اوقات 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. نمبر 2 کہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو ہمسائی اور رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا. نمبر 3 یہ کہ وہ مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے, تو پھر اس کے 3 حقوق ہو جائیں گے. پھر فرمایا گیا دوسرا وہ ہے کہ جو آپ کے کچھ فاصلے پر رہتا ہو, یا ان 3 حقوق میں سے 2 حقوق اس کے بنتے ہوں کہ یا تو وہ مسلمان اور رشتہ دار ہے یا وہ پڑوسی ہے, تو ان 3 میں سے کوئی 2 حقوق اس پر آتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو عارضی طور پر آپ کا پڑوسی ہو. اس کے اندر سیم پروفیشن کے لوگ, یا بس میں ایک ساتھ سفر کرنے والے, یا وقتی طور پر ایک دوسرے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ساتھ رہنے والے, ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بنتے ہیں. تو پڑوسیوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ پڑوسی کا حق ادا کرنے کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک ہیں. ان میں سے ایک نیک پڑوسی کا ہونا بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے
بعد بھی اگر نیک پڑوسی ہوگا, کوئی نیک شخص ہوگا, اس کے اوپر جو رحمتیں برس رہی ہوں گی اس سے اس کے پڑوسی کو فائدہ ہوگا. تو پڑوس کی اہمیت نہ صرف زندگی میں ہے بلکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی. بالکل. اب یہ دیکھیں نا کہ پڑوسی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, دین اسلام نے کہاں تک رکھی ہے. ڈاکٹر عمران, مجھے ایک بچپن کی پریکٹس یاد آ گئی, میں یہاں پر شیئر بھی کروں گی اور وہ اس سے ہم آگے گفتگو کو کنیکٹ بھی کریں گے. ہمارے جو پڑوسی ہوا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, بچپن کی میں بات بتا رہی ہوں. تو رمضان المبارک میں ان کی یہ پریکٹس ہوا کرتی تھی کہ وہ روزانہ جب سحری کا وقت ہوا کرتا تھا تو وہ آتے تھے اپنے گھر سے نکل کے, چاہے کتنی بھی سردی ہو, چاہے کتنی بھی گرمی ہو, کوئی بھی موسم ہو, کیسی بھی شدت ہو, وہ ہمارے گھر کی ڈور بیل بجایا کرتے تھے. اور ہم جب تک انکل کو جا کے آواز نہیں لگا دیا کرتے تھے کہ انکل ہم اٹھ گئے ہیں, ہم سحری کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آپ کا شکریہ, تب تک وہ دروازے سے جایا نہیں کرتے تھے. تو ان کی یہ پریکٹس ہوا کرتی تھی, اور اگر وہ کبھی دروازہ نہ بجائیں تو ہمیں تشویش ہو جاتی تھی کہ آج وہ اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے یا کیا معاملہ ہے. تو ایک دوسرے کا اس حد تک خیال تھا, اور یہ کوئی پریکٹس نہیں تھی کہ ہم نے ان کو کہا ہو یا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا ہو, بس یہ ایک روایت تھی جسے ہم پورا کیا کرتے تھے, اور کبھی نہ ہو تو اسے مس بھی کرتے تھے. ہمارے وہ پڑوسی تبدیل ہوئے تو ہم نے ان کے جانے کے بعد جو پہلا رمضان آیا تو باقاعدہ طور پر انہیں یاد کر کے ہم سب گھر والے روئے کہ دیکھیں آج وہ نہیں آئے تو ہمیں کتنی ان کی کمی محسوس ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ روایات تھیں, یہ ہمارا کلچر تھا, یہ خوبصورتی تھی, اور آج بھی میں وہ چیز یاد کرتی ہوں تو مجھے بڑا اچھی فیلنگ آتی ہے. لیکن اب نہیں ہے وہ ہماری یہاں فیلنگ, اور یہ روایت تبدیل ہو رہی ہیں. سو ڈاکٹر عمران, کتنا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ریکنیکٹ کریں, ریزیوم کریں جن چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی امپورٹنس جیسے کہ بھی عاطف صاحب نے بھی بتایا کہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے, آپ نے جو ابھی انٹروڈکشن کے اندر جو پیکج تھا اس میں جو ترتیب بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں اس میں ہمارے والدین ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہمارے عزیز اقارب ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پڑوسی بھی ہیں. جو ہمارا نیا فیملی سسٹم آ گیا ہے, کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے ہیں, نیوکلیئر سسٹم میں آ گئے ہیں, تو آپ نوٹ کریں کہ ہم سب سے زیادہ کس سے قریب رہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد سے قریب رہتے ہیں اور ہم اپنے پڑوسی سے قریب رہتے ہیں, کیونکہ ظاہر عزیز اقارب جو ہے ہمارے دور دور ہیں والدین سے. اب ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں موجود ہیں. تو اگر آپ ترتیب دیکھیں تو قربت کے لحاظ سے جو ہم سب سے زیادہ قریب فزیکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں. اچھا, قرآن پاک جو ہے وہ بارہا مخاطب کرتا ہے یا الناس یعنی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے, لیکن یا ایھا الذین آمنوا جب ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو زیادہ تر احکامات جب آپ کو نظر آئیں گے وہ ایمان والوں کے اوپر نظر آئیں گے. وہ اس لیے ایمان والوں پر نظر آئیں گے کہ قرآن پاک خود یہ کہتا ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے, تم صرف اسلام لائے ہو. اور ایمان والا کون ہوتا ہے, مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہ نجات یافتہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آپ کب نجات یافتہ ہوں گے؟ جب پہلے آپ ایمان لائیں گے اور پھر آپ ان عمل صالح کریں گے, کیونکہ اگر آپ عمل صالح نہیں کریں گے تو پھر آپ ایمان والے مکمل نہیں ہوں گے, نجات یافتہ نہیں ہوں گے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ نجات یافتہ ہو جائیں گے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام نہیں کرتے, اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, آپ صلہ رحمی نہیں کرتے, تو پھر آپ مومن نہیں ہو سکتے. اور آپ مومن نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب آپ نجات یافتہ نہیں ہو سکتے, آپ صرف کلمہ گو ہو سکتے ہیں. پورے دین کے اندر جتنا میں نے پڑھا ہے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کلمہ گو کی نجات ہے, ایمان والے کی نجات ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آپ نجات یافتہ نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم نے, کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے, اس لیے ہم نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے. دوسری طرف جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو پروفیسر صاحب نے جس کا حوالہ دیا ہے, اس میں جو تیسرا والا پہلو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم لوگ شاید اس کا ذکر بھی نہیں کرتے, اور وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ٹیمپریری ہیں, جو پہلو کے آپ کے ساتھی ہیں. پہلو کے ساتھی کون سے؟ میں اور آپ اس وقت پڑوسی ہیں. جتنی تھوڑی دیر ہم آپ کے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, جہاں ہم بیٹھیں گے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو جائیں گے. ہم ایک بس میں بیٹھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو جائیں گے. ہم کسی آفس میں کام کریں گے ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو جائیں گے. اگر ہم کوئی اسٹور کے اوپر لائن میں کچھ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے کاؤنٹر کے اوپر بھی, تو بھی اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق شروع ہو جائیں گے. اور حقوق بیسکلی ہے کیا؟ پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. اچھا, صلہ رحمی کیا ہوتا
ہوتا ہے, ہم صلہ رحمی کو کیا بات سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے بہت اچھی طرح بات کروں گا, آپ مجھ سے بہت اچھی طرح بات کریں گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ تو بدلہ ہے. یعنی میں آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے اچھی بات کر رہے ہیں, اس میں صلہ رحمی کیا ہو گیا؟ صلہ رحمی یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے اس طرح پیش نہیں آ رہا جس طرح آپ کی توقعات ہے, اس کے باوجود بھی آپ اپنا رویہ نرم رکھیں گے, آپ اپنا رویہ خیر خائی کا رکھیں گے, آپ اپنا کیئرنگ ہوں گے. یعنی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کیئرنگ ہوگا تو ہی میں جا کے کیئرنگ ہوگا, ایسا نہیں ہے. مجھے ہر حال میں کیئر کرنی ہے کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے, ٹیمپریری ساتھی ہے, وقتی ساتھی ہے, اس کو آپ صلہ رحمی کہیں گے. تو ہم نے کیا سمجھا کہ یار وہ ہم تو ٹک ٹاک پہ آ گئے نا, 1 to 1 کے اوپر آ گئے, بدلے کی زندگی کے اوپر آ گئے. وہ ہم سے بات نہیں کرتا, ہمیں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں کال نہیں کرتا, ہمیں بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو انفارچونیٹلی یہ بھی سکھایا گیا کہ جب مطلب ہی نہیں ہے تو ملتے کیوں ہو. جب ہم مطلب کی دنیا میں آ گئے, جب ہم شخصیت پرستی کی دنیا میں آ گئے, جب ہم آئسولیشن کی دنیا میں آ گئے, جب ہم مادہ پرستی کی دنیا میں آ گئے, جس ریفرنس کی آپ بات کرو, ابھی تو آپ بہت ینگ ہو, ہم آپ سے بہت پہلے کے ہیں. گھر چھوٹا اور دل بہت بڑے ہوتے تھے. ابھی دل جو ہے وہ بہت چھوٹا اور گھر بڑے ہو گئے. اب تو کمروں میں رہنے والے آپس میں بات نہیں کرتے, دیوار پھاند کے دوسری طرف کیا بات کریں گے. ابھی تو اوپر اور نیچے میسج جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے کہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جو ہے وہ واٹس ایپ میں میسج دیا جاتا ہے. تو اب ہم وہ حقوق کہاں سے, وہ فاصلے ہم کہاں سے کم کریں گے. اور اگر کسی کو اور ہم ایک چیز شاید ریئلائز بھی نہیں کر رہے, ایک اور جو ہے وہ روایت ہی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا اس بستی کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں ہے. تو آج اگر ہم پریشان ہیں, چاہے ہم بیرونی خطرے سے پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی ہم دہشت گردی سے پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی ہم بھوک اور خوف سے پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر امن نہیں ہے؟ کیوں ہمارے یہاں یاسیت ہے؟ کیونکہ ہمارے پڑوسی ہو سکتا ہے کہ, اور بھوکا سے پیٹ کا بھوکا تو نہیں ہوتا نا, اور بھی دنیا کی اس کی ضروریات ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہاں تو بہن 3 ابھی رمضان میں 2 کیسز میں جو ہے وہ دیکھ چکا ہوں, 3 دن تک لاش لٹکی رہی ہے, پڑوس کو پتہ نہیں تھا. اور میں فلیٹ کی بات کر رہا ہوں, میں فلیٹ کی بات کر رہا ہوں, یہیں گجری کے فلیٹ کی بات کر رہا ہوں. اخبار میں کوٹ ہو چکا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. فلیٹ کی بات کر رہا ہوں, جس فلیٹ میں 3 دن لاش لٹکی ہو, بدبو آنے کے بعد دروازہ کھلا ہو, وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا قریب ہوں گے. اور فلیٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ چھینک مارے تو برابر والے کے اندر آواز چلی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں کراچی میں. صحیح بات ہے عمران بھائی, بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں بارہا کہ ہمیں حق ادا کرنا ہے, ہمارے پڑوسی, ہماری ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم ابھی کرونا میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے, مخیر حضرات نے جس طرح مدد کی ہے لوگوں کی, لیکن شاید انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے محلے میں, ان کے قریب جو ہے نا لوگوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ واقعی جیسے عمران بھائی نے کہا کہ کن کی ضرورت ہے. ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں یہ سوشل چینج واپس ریوائیو کیسے کرنا ہے, کیسے ہم جڑیں جا کے واپس اپنی جڑوں سے, ایک تو اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن پہلے کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم مسز سجاد. السلام علیکم, میں مسز اجاز بول رہی ہوں. مسز اجاز ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی اچھا, بس مجھے چند سیکنڈ. کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو میں سوال بھی کروں گی, میں یقیناً میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ ہم پڑوسیوں سے دور کیوں ہو گئے. اصل وجہ تھی کہ پہلے زمانے میں تمام محلہ ایک رشتے دار ہوتے تھے, تمام ایک دوسرے کے بہن بھائی, چچا, ماموں, خالہ, تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ رہتے تھے. ہوا کہ کالونی سسٹم آیا جس میں تمام انجان لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ آج کل کوئی ہمسایہ پسند نہیں کرتا کہ وہ آ کے دوسرے سے پوچھے. مثلا اب کسی کا بچہ چیخ رہا ہے یا کوئی چیخوں کی آواز آ رہی ہے, آپ جائیں نا, مجھے خود پرسنل تجربہ ہو چکا ہے, تو وہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈڈ ناٹ لائک کہ آپ آئے, ہاں بھائی کون ہو تم. البتہ آپ سے بدتمیزی کوئی نہیں کرے گا, لیکن نو باڈی لائکس ٹو کہ آپ انٹرفیئر کریں. وجہ یہ ہے, وجہ انجان پن کی ہے. اور دوسرا, آج کل کی جنریشن جو ہے بہت انٹروورٹس ہے, وہ نہیں پسند کرتی کہ ہم سارے ایک دوسرے سے آ کے ملے, ہماری ماں سے کوئی آ کے بیٹھے یا ہمارے باپ کے پاس کوئی انہیں ڈر لگتا ہے شاید, کیونکہ پچھلی نسل, بڑی معذرت کے ساتھ, پچھلی نسل بڑی چغل خور رہی ہے, ابھی بھی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, اگلی نسل بالکل بے حس ہے, وہ کہتی ہے نہ ہمارے متعلق کوئی بات کرے, نہ ہماری کوئی شکایت لگائے. تو بہت سی وجوہات ہیں, وجوہات پہلے بیان کی جائے, بعد میں بتایا جائے بے حسی کیوں بڑی. اللہ حافظ. بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ وہ ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ ہمیں بالکل سوچنا ہے کہ جو جنریشنز میں ہماری یہاں سوچ ہے وہ جس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم پسند ہی نہیں کرتے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی بیٹا میں حاجی خالد بول رہا ہوں, کانا لاہور سے. جی جی فرمائیے.
ایک تو بیٹا ماشاءاللہ آپ کا جو جس طرح سے آپ پروگرام کرتے ہیں نا بیٹا جی تو اس سے ایک روح خوش ہو جاتی ہے آج کے دور میں, اور یہ صحیح اسلامی طور طریقہ اور بات کرنے کا انداز جو آپ کا ہے. دوسرا آپ جو ہمیں مذہبی طور پر جو اویئرنیس دے رہے ہیں نا ماشاءاللہ ہمیں چاہیے آپ کو فالو کریں. جتنے بھی ہمارے چینل پروگرام ہیں, جتنے بھی چینل پروگرام ہیں ہمارے, وہ آپ کو فالو کرنے چاہیے. اور ہماری وہ بیٹیاں جو پروگرام کرتی ہیں وہ آپ کی طرح اس طرح سے ایک آنیسٹ طریقہ, ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ کہ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر تربیت کا طریقہ آپ نے اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اور میری طرف سے پروفیسر نذیر صاحب کو بھی مبارک, اور آپ کو بچے بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. جو مسز اعجاز صاحب بات کر رہی تھی پروفیسر عاطف صاحب کہ ہمارے یہاں یہ جو رویے ہیں واقعی نئی نسل نہیں چاہتی. ہمارے پاس کوئی تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ کیا چاہتے ہیں, یا ماں باپ کے پاس کوئی ملنے آ جائے تو وہی چغل خوری والا کہ اب تو یہ آنٹی آ گئی ہیں, اب تو یہ جو ہے نا ان سے یہ باتیں کریں گی. تو یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ بلڈ ہو رہا ہے, ایک تو اس میں فلاز ہیں کئی, لیکن اب کیا ہوگا کیسے, درست کیسے ہوگا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کے انداز پر ذرا غور کریں. ہم بچوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں کرتے جیسے انٹریکشن کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو ویلیوز نہیں سکھائی, ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں وہ اچھے ڈگری ہولڈر بن جائیں, کل کو وہ اچھی ارننگ کریں, وہ معاشرے کے اندر ایک بہتر طور پر نظر آئیں, لیکن اس کے ساتھ اچھا انسان نہیں بنا رہے. نقصان سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈگری بھی آ جائے گی, پیسے بھی مل جائیں گے, جو کچھ لکھا ہے انہیں مل جائے گا, لیکن جو ان کے ساتھ رہے گا نا وہ صحیح طور پر ان سے فیضیاب نہیں ہو سکے گا. یہی جیسے وہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ پہلے لوگ رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے تو ایک ہی گھر ہوا کرتا تھا. ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ رہ رہا ہے بے شک وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, بے شک وہ غیر کیوں نہ ہو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا اور آپ کا دین اور مذہب ایک سا نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی جانور ذبح کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنے یہودی پڑوسی کو دیا کرتے. لوگ سوال کرتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوس کے حقوق اس قدر بیان کیے گئے ہیں تو اس کے اندر کہیں یہ تعصب نہیں رکھا گیا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, یہ رشتہ دار ہے یا یہ اجنبی ہے, امیر ہے یا غریب ہے, ہم نے ہر صورت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. اور یہاں تک معاملہ ہوتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نے جب اپنے گھر بیچنے کا ارادہ کیا تو اس کی قیمت 2000 درہم لگائی. لوگوں نے آ کر کہا کہ 1000 درہم یہاں عام طور پر قیمت ہے, آپ 2000 درہم کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا 1000 درہم میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 درہم اچھے پڑوس کی قیمت ہے. تو اچھے پڑوس کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے کہ جس کو اچھا پڑوسی مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایک بہت بڑا انعام ہوگا. اچھا, اب ہمارے یہاں تو اب انعام جو اچھے پڑوسی کو سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ اگر اچھا مالدار اور امیر پڑوسی ہو تو وہ بہت اچھا ہے, اس سے بہت اچھے ریلیشن شپس بھی رکھے جاتے ہیں, اس کا گھر میں آنا بھی برا نہیں لگتا, اس سے تحفے تحائف بھی برے نہیں لگتے. سو عمران بھائی یہ مسائل تو ہیں, اور دوسری بات یہی کہ ہمارے یہاں نئی نسل نہیں چاہتی کہ کوئی آئے اور ان کے معاملات میں عمل دخل دے. کسی کا بچہ رو رہا ہو تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی آ کے, جیسے کہ بھی مسز اعجاز نے بھی کہا کہ انہوں نے خود ایکسپیرینس ہوا ہے, کسی کے گھر سے لڑائی کی آواز آ رہی ہو تو آپ اگر جا کے کچھ پوچھ لیں یا کوئی ایمرجنسی میں آپ پوچھ لیں تو آپ کو لوگ اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ جو کلچر ہے, یہ جو ہمارے یہاں انٹالرنس ہے, تو اگلا بندہ بھی کہتا ہے بس چھوڑ دو بھائی ان کے حال پہ. دیکھیے ہمارے یہاں تو ابھی جو پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو, ہم رول ماڈل ہے نا اپنے بچوں کے, اور میری بہن نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کی نسل ظاہر ہے ہماری رول ماڈل بن رہی ہے, اور اس سے ایک اور 2 قدم جو ہے وہ اخلاقی تباہی کی طرف ہم سے بھی زیادہ آگے جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے, میں خود استاد ہوں, میں ظاہر ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. یہ آپ خود یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ تربیت والدین دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اسائنمنٹ شیئر نہیں کرنا, نہیں تو اس کا گریڈ تم سے زیادہ آ جائے گا. آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم نے کیا چیز, کون سا بیج بویا ہے جہاں پہ ہم نے یہ بتایا کہ جی علم کو بھی شیئر مت کرنا, اپنی صلاحیت کو بھی شیئر جو ہے وہ مت کرنا کسی کے ساتھ. پھر کسی کو اگر ضرورت اگر ہے تو اس کو آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ مدد کر دو گے تو وہ تم سے آگے نکل جائے گا. اس سے زیادہ کیا توف ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح جو ہے وہ تربیت کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی بات بھی کریں, اگر ہم نوجوان نسل کی بھی جو بات کریں, یا ہم اپنی جو آفس ورک کی بات کریں, ہم نے یہ بات تو اسٹیبلش کر لی نا, قرآن کی آیت نے 36 سورہ نساء نے بتا دیا کہ یہ آپ کا پڑوسی ہے. اب قرآن پاک جب یہ واضح طور پہ کہتا ہے, دین جب یہ واضح طور کے اوپر یہ کہتا ہے کہ
آپ کسی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں ستار العیوب ہوں, تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں. اے ایمان والو, تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم عیبوں پر پردہ ڈالو اور کسی کے عیبوں کو اجاگر مت کرو. اور اتنی بھی تنبیہ آتی ہے کہ اگر تم کسی کے عیب اجاگر کرتے ہو, اگر میں تمہارے عیب اجاگر کرنے پر آ جاؤں تو تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی سخت جو ہے وہ تمہید ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھروں میں رسوا کر دوں گا. اب مجھے بتائیں کہ بہن, کیا نہیں ہوتا ہے کہ آفس میں کسی کے ساتھ کوئی غلطی چوک ہو جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں پڑوس میں کسی کی بات پتہ لگ جائے تو ہم کیا اس کو اجاگر کرتے ہیں؟ یہ جب سے یہ فیس بک کا عذاب اور یہ سوشل میڈیا کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہے, جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو کس طرح ہم چغل خوری کر کے, تانے کر کے, اجاگر کر کے, ایگزیجریٹ کر کے, کس طرح وہ لوگوں کے جو عیب ہو سکتا ہے کہ 1% بھی نہیں ہو اس کو 100% کر کے اس کو کس حال میں لے جاتے ہیں. آپ یقین مانیں, ظاہر ہم لوگ مینٹل ہیلتھ سینٹر چلاتے ہیں, اتنی خودکشیوں کے اٹیمپٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزام ہوتے ہیں. اتنی خودکشیوں کے اٹیمپٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں, ذرا سے گلٹ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ معاف کرے کہ ہم کون سے خدا بن گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی غلطی کو جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو سارے وہ پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی ہے نا. تو جب ہم حقوقوں کی پامالی اس حد تک کریں گے کہ ایک الزامات کی بنیاد پہ یا کسی کی بھی چھوٹی غلطی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے ہم اس کو اتنا اجاگر کریں کہ وہ معاشرے کے اندر آنکھ اٹھا کے چل نہیں سکے گا, تو پھر یہ بھلائی کہاں سے آئے گی, یہ فلاح جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ بات وہ یہ نا کہ وائس ورسا ہے, چیزیں خراب ہونے کا مقصد. بالکل صحیح بات ہے, وائس ورسا یہ چیزیں. ایک اور چیز بڑی اچھی پریکٹس ہوا کرتی ہے ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی کہ ہم افطار لے کے جاتے ہیں ایک گھر سے, اور بچوں کو پہلے سے بھیجا جاتا تھا, خاص طور پہ میں خود لے جایا کرتی تھی, امی بنا کے دیتی تھی کہ دے کر آؤ. تو یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس تھی کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے گھروں میں افطار دیا کرتے ہیں. رمضان مبارک بھی ایک تو اس کو ریوائیو کرنا, اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کورونا پینڈیمک میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کوئی جو گھر کے لوگ ہیں, کیونکہ مڈل کلاس تک بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو چکی ہے اب, تو ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمیں کس کی مدد کرنی ہے, کیسے خیال رکھیں, اپنے دسترخوان میں سے اپنے پڑوسیوں کے لیے ضرور حصہ نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, کہ تم تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے جو الحمدللہ ہمارے کلچر میں ابھی تک ہے کہ ہم افطار یا جب بھی ہمارے گھر کچھ اچھا پکتا ہے تو ہم دیتے ہیں, اور اسے اور بڑھانا چاہیے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم ہمیں دی ہے کہ اگر گھر میں شوربہ کا سالن بھی بنے تو اس کے شوربے کو مزید بڑھا دو تاکہ پڑوس میں کچھ دے سکو. اور خواتین کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اگر بظاہر کوئی معمولی چیز بھی لگتی ہے نا تو اس کو بھی شیئر کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں, کیونکہ عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر دوسروں کو دیں, تو اس لیے آپ بہتر کے انتظار میں نہ رہیں, جو ہے وہ آپ دے دیں. یہی ہمیں پینڈیمک کی صورتحال میں بھی دیکھنا ہے کہ سب سے اہم جو ہمارے نزدیک چیز ہے وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے قریب والے کو دینا ہے, کیونکہ احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں دیا. تو بندہ حیران ہو کر عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندہ اس حالت میں تھا تو تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو اپنے پڑوس کے بارے میں اچھے انداز سے جانکاری کریں, حال احوال معلوم کریں. اگر وہ کسی فیکٹری میں تھے, کوئی ایسی جاب کرتے تھے, تو باتوں باتوں میں ان سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اچھی نیت کے ساتھ کہ کیا ہوا آج کل آپ جا نہیں رہے, آج کل فیکٹریاں بند ہیں, کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, تو ہم کس طرح سے مدد کریں تو ہمیں خود راستے لینے والا نہ ہو, مدد کی نیت اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ ایک وائبز ہوتی ہیں, جو لوگ نیگیٹو سوچ یا نیگیٹو چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ انسٹنکٹ آپ کا بتا دیتا ہے, اور اگر نہیں بتاتا تو بھی سوچیں. لیکن پازیٹیو اگر آپ اپروچ کے ساتھ کسی سے ملیں گے, ان کی مدد کرنا چاہیں گے, ان کی بہتری کے لیے چاہیں گے, تو وہ وائبز ٹرانسفر ہوتی ہیں. میں چاہتی کہ عمران بھائی سے اس پہ بات ضرور کروں, لیکن پھر کبھی صحیح وقت ختم ہو گیا. یہاں پر ہم اجازت چاہیں گے آپ سے, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, احتیاط برتیے. اللہ حافظ.